اب دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی بچی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو, میری شگون ہے, میں یوں ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, وغیرہ ہے وغیرہ ہے. اچھا بیٹا کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتے انکل, بس میں چرس پیتا ہوں. آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے اس کو؟ بولو. آپ اس کو بولو گے نائس پرسن. دوسرا آیا وہ بھی ساری چیزیں اچھی, چرس پیتا ہے کم وقت. تیسرا آیا سب کچھ اوکے کی رپورٹ, گڑبڑ کیا ہے؟ چرس پیتا ہے. ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہے سب کچھ ہے, لیکن پیتا کیا ہے؟ جیب میں تلاشی تو چرس کی پڑیاں نکلی. کیونکہ آپ کی نظر میں چرسیوں کا امیج اچھا نہیں ہے, برا ہے. کیوں برا ہے؟ نالے میں بیٹھے ہوتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے, بغلیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں, منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اب کسی قوم کے مالدار لوگ اگر چرس پینا شروع کر دیں اور دنیا کے ٹھیکیدار بھی وہ بن جائیں, تہذیب کے ٹھیکیدار بھی وہ بن جائیں, لیکن ان کمبختوں کو عادت پڑ گئی سٹے لگانے کی. کیونکہ سٹا چھڑوانے کے لیے جو مذہب کی موٹیویشن چاہیے تھی, جنت اور جہنم کا تصور, وہ موٹیویشن ان کے پاس ہے نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, زنا, بدکاری, کیا وہ جنت اور جہنم کے تصور اگر درمیان سے نکال دو کہ اس عمل سے خدا ناراض ہوتا ہے, تو کیا کوئی نوجوان زنا سے بچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اگر بچتے ہیں تو بھائی مولویوں نے ڈرایا ہے ہمیں, آگ, جلنا پڑے گا, یہ ہوگا, قبر کا عذاب. اگر آپ یہ نکال دو نا, کوئی بھی نہیں بچے گا. تو وہ نہیں بچے, سمجھ رہے؟ اب کیا ہے, اب آپ نے کیا کیا, جو وہی لیڈر بن گئے دنیا کے, ترقی انہوں نے کی چرسیوں نے, اب دنیا انہی سے سیکھ رہی ہے تہذیب. اچھا وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی وہی بن گئے. تو سب سے پہلے تو وہ اپنے اوپر سے یہ الزام بھری کریں گے نا, اپنے آپ کو اس الزام سے گالی سے نکالیں گے کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں, ہم کیا ہیں, ہم اچھے لوگ ہیں. تو ہم اب وہ کیا کریں گے, اچھائی کی ڈیفینیشن چاہیے. اب وہ کہیں گے کہ دیکھو یار, یہ جو پاکستان میں گندے نالوں میں بیٹھ کے سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں نا, منہ کر کے, گندے میلے کپڑے, یہ ٹرینڈ اب چینج ہونا چاہیے. ایک تو چرس کو مہنگا کرو, غریب ملکوں کا کام نہیں ہے یہ صرف مالدار لوگ پئیں گے, ایجوکیٹڈ لوگ پئیں گے. اور اس کی گیدرنگ ہوگی گلشن اقبال میں, بڑی بڑی جگہوں پہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے بغیر کسی کو چرس میں پینے کی اجازت نہیں ہے. اس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر, اس کا نام کیا ہوگا, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. اور یہ صرف ان لوگوں کو جو بڑے بڑے دماغی کام کر رہے ہیں, اور اس دماغی کام کی وجہ سے ان کو ڈپریشن. غریب کو کیا ڈپریشن ہوگی بھائی, انہیں وہاں بیٹھ کے چائے پینی ہے. یہ میچور لوگوں کا کام ہے, یہ غریب غربا لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اس کی بڑی, اور پھر اس کی پیکنگ بھی اتنی اٹریکٹیو, ایسی چمک پٹیوں میں وہ, اور پھر ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہے ہوں گے آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ یہ ٹیبلٹ پئیں. اس کے بعد تھوڑے دن میں پتہ ہے کیا ہوگا, وہی مثال الٹی ہو جائے گی. وہی بندہ آیا رشتے کے لیے 3 پیس سوٹ ٹائی میں, آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو, یہ آپ کہیں گے بیٹا چرس پیتے ہو؟ نہیں انکل میں تو چرس. فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, دفاع ہو یہاں سے, گھٹیا انسان, چرس نہیں پیتا یار. اس کا مطلب تو اتنا بنیاد پرست ہے تو ہماری بچی کو بھی نہیں پینے دے گا. یہ تو گھٹن کے ماحول میں, یہ تو تمہیں لگتا ہے تمہارا کو مولویوں نے تمہیں یہ گھٹن کا ماحول کس نے سکھایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا بڑا گھٹن کا ماحول ہوتا ہے, بیویوں کو رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں, چارپائیوں سے, بڑے بڑے برقع شکل کو کی طرح چڑھا دیتے ہیں ان کے اوپر. یہ گھٹن کا ماحول ہے, گھٹن کا, سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بنا کے اس کو پیش کریں گے نا کہ جو چرس نہیں پیتا ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ دیکھو چرس والے تو چاند پہ پہنچ گئے, پھر ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے اخبار میں جو ہے نا مضامین شائع ہوں گے, یوٹیوبرز آئیں گے, یہ مولویوں نے ہمیں اسی چکر میں ڈال دیا, چرس حرام, شراب حرام, زنا کیا ہے, حرام, انگریز ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کے آج سورج پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ان مولویوں نے حوروں کے چکر میں ہمیں برباد کر دیا. تو ہوا یہ ہے کہ گوروں نے ہر وہ اخلاقی جرم کیا جس جرم سے بچانے کی طاقت صرف مذہب کے پاس ہے. اگر مذہب کو درمیان سے نکال دیں, آخرت کے تصور کو نکال دیں, تو ان بڑے بڑے جرائم سے بچنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. وہ بڑے بڑے جرائم کیا ہیں, شراب, زنا آپ کے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ہو گیا برباد معاشرہ. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, تایا, کیا ابا ہی شاٹ. مارکیٹ میں ابا بہت سے تھوڑے سے لوگوں کے رہ گئے, وہ بیچارہ ابا بھی فادر ڈے میں ہی ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اس کا, یہ تو یوں کے رہتے آئے ہیں, زیادہ جانتے ہوں گے, ہیں فیملی والے بھی لوگ ہیں, لیکن ختم, برباد. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں وفا کرتے ہیں 50 سال میں, جب وہ شادی کرتے ہیں تو وفا کرتے ہیں. تو بھائی جب کھانے کے لیے دانت ہی نہیں بچے ہیں تو بادام سے پرہیز کا, 50 سال میں تو کون نہیں وفا کرے گا بیوی سے بھائی. تو ہمارا 22 سال کے 18 سال کے لونڈے لپاڑے اس عمر میں شادی کرتے ہیں, اور 50, آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھو کیسی اپنی بیویوں سے انہوں نے وفا کی ہے. 22 سال میں کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے, اس وقت وہ بیوی سے وفا کرتے ہیں, حالانکہ کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا نہیں ہے ان کے سامنے, کوئی سزا نہیں ہے, صرف کس کے خوف سے. رمضان کو دیکھ لو یار آپ. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ڈاکٹر لوگ بھی آج کل کہتے ہیں بھی فاسٹنگ کرنی چاہیے اور انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے, اتنے گھنٹے ناغا کرتے ہیں لوگ. بہت مشکل ہے بھائی. ڈاکٹروں کے مشورے پہ بھی جا کے جب انسان عمل کرتا ہے, جب اس کو دیکھ لیتا ہے ایک اٹیک تو ہو چکا ہے, صحیح ہے, اور موت اپنے سامنے ناچتی بھی, تب جا کے تھوڑا سا ہوتا ہے یار تھوڑا سا ہاتھ روکو. اس میں بھی اتنا ہوتا ہے کہ کافی چلتی رہے. ڈاکٹر اگر کہے نا کہ 12 گھنٹے آپ نے کافی بھی نہیں پینی, تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس زندگی سے موت کیا ہے. تو ڈاکٹر بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں, بیچ میں پانی پیتے رہیں, لیمن واٹر پیتے رہیں, کافی چلتی رہے گی, آپ کو تھوڑا سا کچھ بھی یعنی زبان میں ذائقہ رہے گا. حقیقت آپ کو بتاؤں, اگر مذہب کی موٹیویشن نہ ہو, ایک روزہ رکھنا بھی بہت مشکل. تو مذہب میں یہ طاقت ہے کہ پورا مہینہ آپ سے روزے رکھوا دیتا ہے وہ,
مذہب میں یہ طاقت ہے, پوری زندگی آپ کو 20 دفعہ بدکاری کا, زنا کا موقع ملتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, عورت بھی راضی ہے, آپ بھی راضی ہو, کوئی پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے. لیکن مذہب کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ کو زنا سے روک دیتا ہے. مذہب کے پاس یہ طاقت ہے آپ کو شراب سے روک دے. ساری دنیا شراب پی رہی ہے, لوگ پیتے ہیں, اب تو بری بھی نہیں سمجھی جاتی, اور تھوڑے دنوں میں تو فیشن بن جائے گا جس حساب سے ہماری سوسائٹی میں شراب چل رہی ہے. تو اسی طرح بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے خدمت کرنا, یہ موٹیویشن کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ یہ مذہب کے. تبھی گورے نے بوڑھے ماں باپ کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ, اور کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. 18 سال میں خود ہی بچوں کو نکال دیتے ہیں, ان کو پتا ہے اس کا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساری اخلاقی برائیاں سوسائٹی میں آئیں, فیملی سسٹم تباہ. بھی یو کے نے دیکھو نا, بچے پیدا کرنے پہ انعامات رکھنا شروع کر دیے. کمال کی بات ہے, ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا. میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی, یو کے اور کچھ ملکوں نے اعلان کیا بھائی گروتھ ریشو بڑھاؤ, اور اس پہ بڑی بڑی رقمیں انہوں نے رکھی, اور اگلا ہی کلپ تھا پاکستانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اس کو کیا کریں ہم. بھائی جنہوں نے کم کر کے دیکھا, ہمارے پاس تو ینگسٹر ہی ایک سورس آف انکم ہے, جوانوں کا ریشو زیادہ ہے, اور تو ہمارے پاس انکم سورس بہت ہے لیکن وہ استعمال تھوڑی ہم کرتے ہیں. اگر یہ گروتھ ریشو ہی کم ہو گیا تو ہمارے بوڑھوں کو گورنمنٹ تھوڑی پالے گی. پھر وہ تو جو گورنمنٹ بھی خود تھوڑی پالتی ہے, جوانوں سے ٹیکس لے کے بوڑھوں پہ خرچ کرتی ہے نا. اچھا یہ بھی ایک ڈرامہ دیکھو, یہ بھی ایک ڈرامہ دیکھو. اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا جو چینج کیا ہے نا, اس میں بڑا ڈرامہ یہ بھی کیا ہے. آپ کی تنخواہوں سے 40% ٹیکس. میں ایک ملک میں گیا, نام نہیں لوں گا, وہاں علاج فری. علاج کیا ہے؟ فری. میں تو دھچکا لگا, میں نے کہا یار انسانیت تو اس کو بولتے ہیں. انسان تو ہم تو یعنی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, انسان تو کیا ہے, علاج کیا ہے؟ فری. واہ. بچوں کی ایجوکیشن میں نے کہا فیس کتنی کرتے ہیں؟ فری. بس سب کچھ فری بھائی, صرف روٹی پانی کا خرچہ ہے. بہت متاثر ہوا میں بلا وجہ اتنا ان کے خلاف بولتا رہتا ہوں. ایک دن میں نے اپنے دوست سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تقریباً پاکستانی 1 کروڑ بنتی ہے, کچھ پوسٹ پہ تھے. زبردست یار, سب کچھ فری اور تنخواہ بھی 1 کروڑ. انہوں نے کہا 43 لاکھ کٹ جاتے ہیں. مجھے پہلے تو دھچکا لگا, میں نے کہا 43 لاکھ روپے کٹ رہے ہیں. کہہ رہے جی. فری کس بات کا ہو گیا بھائی, پھر فری کس بات کا ہو؟ بھائی صاحب یہ منجن ہے, سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ بہترین منجن ہے جو بک رہا ہے مارکیٹ میں. فری. آرگنائزڈ قومیں ہیں, ایک مینجمنٹ اچھی ہے. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو, آپ زندگی میں کبھی اتنا بیمار ہو گئے کہ آپ پہ 43 لاکھ روپے خرچہ ہے؟ یعنی لگتا تو نہیں ہے. میں نے کہا پورے سال 12 مہینوں میں کتنا دے چکے ہو آپ, یہ فری کہاں کا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا پاکستان آؤ, 1 کروڑ روپے کماؤ, فری ہے. ٹھیک ہے یہاں آپ کا فری میں علاج نہیں ہوتا, لیکن اتنا پیسہ بھی تو, پیسے سے علاج کرا لو تو آپ کے چاچا مامے ڈاکٹر نکل آئیں گے بھائی, وہ تو صحیح علاج کریں گے نا آپ کا. ان کے تو چاچا ماما بھی نہیں ہوتے. تو فری کچھ نہیں ہے. اور آپ ذرا اور آگے جاؤ گے تو جو غریب, میں تو افریقہ 4 دفعہ جا چکا ہوں, مجھے افریقہ میں بڑا مزہ آتا ہے. نیچرل ایک ماحول میں, دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ امیر ہے وہی سب سے زیادہ غریب. یعنی یہ 43% ادھر سے کھا رہے ہیں, اور جو غریب ملکوں کا خون چوس کے ہے. صحیح ہے نا. جس ملک میں سونے کی کانیں, وہاں خونی لڑائیاں بھی وہیں ہیں, امن ہی نہیں آنے دیتے. اس لیے اپنے حکمرانوں کو بہت زیادہ برا نہیں کہا کریں, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ بہت کچھ ادھر سے بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ ادھر سے بھی ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ جن ملکوں میں اتنی کچھ نکل رہا ہے بھائی, سارے وہاں بڑی بین الاقوامی طاقتوں نے فسادات کرائے ہیں. کہیں نہ کہیں لیبیا میں دیکھو نا کیا کیا, یہ سونے کے نوالے کھا رہا تھا وہ ملک. وہاں جا کے ان باہر کی ملکوں نے جا کے ان کی خفیہ ایجنسیوں نے جا کے لڑوایا, بدگمانیاں پھیلا کے یہ قذافی یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے, ان کو لڑا کے برباد کر دیا, سارا بیڑا غرق کر دیا. تو بیڑے غرق کے جتنے سافٹ ویئر ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بھی وہیں سے آتے ہیں. بھائی کفر میں کوئی خوبی نہیں ہے, انڈیویجولی کچھ خوبیاں وہ تو ہر انسان میں ہو سکتی ہیں, اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. ابو جہل میں بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ, ابو لہب میں بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ. تو خدا کی نظر میں جو اچھائی اور برائی کا معیار ہے, اس معیار کو سامنے رکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ میں جلدی اتنا بیان ہو گیا تو میں بتا دوں خدا کی نظر میں معیار کیا ہے. دیکھو اسلام انسانیت کا قائل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں, لوگوں کے لیے بہت اچھے. یہ بہت اچھے بڑا مبہم لفظ ہے. جیسے ویمن رائٹس کی ایک بات ہوتی ہے, یہ بڑا مبہم سا نعرہ ہے, خواتین کے حقوق. مبہم نعرے وہی لگاتا ہے جس نے حقوق دینے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے مفتی صاحب اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں, تو میں حقوق بیان کروں گا, پہلے پوچھوں گا کون سی عورت کی بات کر رہے ہو, یہ پوچھوں گا نا. بھائی ماں ہے تو الگ حقوق ہیں, بہن ہے تو الگ حقوق ہیں, بیٹی ہے تو الگ حقوق ہیں, خالہ ہے تو الگ ہیں, پھپھی ہے تو الگ ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے, انٹی ہے, پڑوسن ہے, اس کے الگ حقوق ہیں. کیا خیال ہے؟ تو مثال کے بیٹی ہے تو آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. آپ جب زندگی میں کچھ دو گے تو بیٹے کو جتنا دیا بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا, اس میں آدھا اور ڈبل نہیں کر سکتے آپ. بیوی ہے تو اس کے حقوق یہ ہے کہ آپ نے مہر دینا ہے, اس کو آپ نے گھر کا انتظام کر کے دینا ہے. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ بولو نا, آپ دو گے. اس کی ڈلیوری کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے. اس کے بچوں کی ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ کی ہے. ایسے خاندانی حقوق بیوی بنا کے دے دیے اسلام نے. ڈیورس بھی دیے تو مہر دینا پڑے گا, عدت کے دوران اس کو خرچہ دینا پڑے گا. پھر ڈیورس کا بھی ایک طریقہ بتا دیا, دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالنی ہے. مر گئے تو 12.5% ہے اس کا, اگر آپ کے بچے ہیں, بچے نہیں ہیں تو 25% ہے اس کا آپ کی وراثت میں. وہ آپ اس سے محروم نہیں کر سکتے بیوی کو. حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں آپ نے ساری جائیداد اٹھا کے کسی ٹرسٹ کو دے دی, شریعت اس
کو کلعدم قرار دیتی ہے. بھائی آپ کے حق ہے, بیوی ہے یار, ساری زندگی اس نے گزاری ہے, باپ اٹھا کے کسی اور کو پکڑا رہے ہو آپ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ گورے کے پاس اس طرح کے حقوق کی کوئی فہرست, کیا اس کا الف بھی نہیں ہے, اس کے پاس وجود ہی نہیں ہے سرے سے. کیا رائٹس ہیں؟ تھینک یو سے بات شروع کرو اور تھینک یو پہ ختم, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. خواتین کہتی ہیں نا, دیکھو انگریز لوگ کتنے ہنستے کھیلتے مسکراتے اور تھینک یو, اور ہمارے میاں گالیاں لے کے گھر آتے ہیں اور سناتے ہیں بات غصہ. میں ان سے کہتا ہوں دیکھو, آپ کا نیوٹن کا لا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں بہت ساری چیزیں نیوٹن سے سیکھی ہیں. میں نے کہا گوروں کے ہاں کوئی ایکشن ہی نہیں ہے تو ری ایکشن کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے کہا دیکھو ابھی عید آ رہی ہے, ہماری عورتیں کیا کہیں گی, سینڈل بھی لینے ہیں عید پہ, چوڑیاں بھی لینی ہیں عید پہ, فلانے کے کپڑے بھی لینے ہیں, پھر فلانے کی شادی, عید کے بعد شادیوں پہ ایک نیا سلسلہ, میری بہن کی شادی, میرے بہنوں کے جو ہے نا وہ دعوت کی ہے اس نے, فلانے کی شادی, فلانے کی شادی, یہ سارے ایکشن ہو رہے ہیں. اور یہ کس کی کھوپڑی پہ جا کے وار کر رہے ہیں؟ اکیلے آدمی کی, اور جس کی چاروں تو سوچو چاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے, دھاڑ دھاڑ دھاڑ. تو اس ایکشن کے ری ایکشن میں 2-4 گالیاں نکل جائیں تو یہ کوئی بڑی بات؟ حالانکہ نیوٹن نے کہا تھا جتنا پاورفل ایکشن ہوگا نا ری ایکشن اتنا ہی پاورفل ہوگا. اس حساب سے تو بھائی اللہ نہ کرے کہ شروع نہ کر دیں, چپیٹے ہونے چاہیے, کرے نہیں کہ ایسا نہ شروع کر دیں. عذاب میں میرے پاس تو لوگ آئے ہیں نا یار, عید آتی ہے مسا, ہمارا تو جنازہ نکل جاتا ہے. آپ گھر سے باہر جا رہے ہو, واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, یہ کیا ہے؟ ایکشن ہے. تو ری ایکشن تھوڑا بہت تو بنتا ہے نا. گوروں میں نہیں ہے یہ کہ بیگم کہہ رہی ہے کرسمس کے موقع پہ مجھے یہ دلائیں, کچھ بھی نہیں دلانا بھائی, کچھ بھی نہیں. پیپر میرج ہے تو ادھر سو میں ادھر سو, آپس کا موڈ ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو اس میں بھی کوئی ایک دوسرے کے پابند نہیں ہے. اس پر تھینک یو کے علاوہ بچا ہی کچھ نہیں بیچارے کے پاس. تو میں تو خواتین سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے شوہروں سے بولو کہ آدھا خرچہ ہم اٹھائیں گے, آدھا آپ اٹھاؤ, وہ بھی بھر بھر کے تھینک یو ادھر تھینک یو پیش کرے گا. تو یہ حقوق کا تعین اسلام نے کیا, انسانی حقوق اسلام سکھاتا ہے, عورت کو بھی پابند کرتا ہے. ساری ذمہ داریاں مرد پہ نہیں ڈالی ہیں, عورت پہ بھی ڈالی ہیں تاکہ ریلیشن مضبوط ہو. بھائی جب یہ اتنا اس کو میں نے اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں تو اس کی پرمیشن کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی کو گھر میں نہیں بلا سکتی. اگر کسی مرد سے بات کرتی ہو اور اس کو ناپسند ہے تو آپ بات نہیں, گورے کا تھوڑی پابندیاں, یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے, پرسنل آزاد. تو ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی, صرف اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے, جبکہ اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ سے ریلیشن مضبوط کرنا نہیں ہوتا. اسٹیٹ کا کام ہے آپس کے جو ریلیشن ہے ان کو ان کی مینج کرنا, کہ کوئی کسی کا حق تو نہیں کھا رہا, سارے حقوق اسٹیٹ ہی کے ہیں. تو ہم جو ٹیکس نہیں دیتے غلط کرتے ہیں, دینا چاہیے, لیکن اس کی بیس کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی نہیں ہے, کنجوسی ہوتی تو اتنی زکاتیں تھوڑی نہیں کرتے. مسلمانوں کے خالی تہوار دیکھ لو آپ, خالی بقرعید دیکھ لو بھائی, کسی ساری دنیا کے سارے تہواروں کو جمع کرو, اس پہ جو خرچہ ہوتا ہے اور انسانیت کو فائدہ ٹکے کا بھی نہیں ہوتا. صرف ایک بقرعید کے تہوار کو دیکھ لو, اس پہ مالداروں کا خربوں خرچہ ہوتا ہے اور فائدہ دبا کے غریب لوگ اٹھاتے ہیں اس کا. اور اسلام نے بھی گوشت رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں ابھی افریقہ میں ہو کے آیا ہوں نا, تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو صدقات و خیرات میں اسلام نے بہت جگہوں پہ خود متعین کر دیا, یہ دو. وہاں کیا کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں یہاں عیسائیوں پہ پیسے دیتے ہیں, شراب میں اڑا دیتے ہیں. گوشت تو انسان کی بنیادی خوراک ہے, جب آپ قربانی کرو گے تو گوشت ہی دو گے. غریب اس کو سٹے بازی میں گٹکے میں نہیں اڑا سکتا اس کو. گوشت تو ہماری باڈی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. تو اچھائی اور برائی کا معیار کیا کر کے رکھ دیا, ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. تو یہاں بھی ہمیں گائیڈنس چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو وہ ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کریٹر کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ خدا کو اپنی فہرست سے نکالتے ہو, لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں سب سے پہلے انسانیت ہے, مذہب اس کے بعد ہے. یہ غلط نعرہ ہے. یہ بھی یوں سمجھیں کہ ایک بری چیز کو اچھے لبادے میں اڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مخلوق کا آپس میں ریلیشن سے پہلے سب سے پہلے خالق اور مخلوق کے ریلیشن کو فوکس کرنا چاہیے. دیکھو ماں باپ کا رشتہ پہلے ہے, بہن بھائیوں کا پہلے ہے, ماں باپ کا پہلے نا. تو خالق اور مخلوق کا پہلے ہے, تبھی حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. اب کوئی نامحرم خاتون ہے, آپ سے ہنس کے بات کر رہی ہے اور آپ اس سے بات نہیں کرتے تو اس کا دل ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس آتے ہیں نا فون, اب تو بہت کم اٹھاتا ہوں میں, کہ جی وہ میرا بوائے فرینڈ تھا, میں نے اس کو منع کر دیا, بلاک کر دیا, تو وہ خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, اس کا دل توڑنے کا مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ ویسے ویسے بیوقوف دنیا میں پڑے ہوئے ہیں یار. میں کہتا ہوں آپ اس کو خودکشی کرنے دو, نہیں کرے گا تو آپ کو گناہ ملے گا. سمجھ رہے؟ کیونکہ آپ نہیں جب بھی کرے گا, جب آپ اس سے بات چیت کرو گے تو اس کو بولو بھائی تو کھمبے سے چپک کے مر جا, تو کھائی سے نیچے گر کے مر جا. اس کا گناہ آپ پہ نہیں ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے ریلیشن کس سے بنانا ہے. ہاں شوہر آپ کے غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اگر خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, پھر اللہ پوچھے گا کہ میں نے اس سے تمہاری شادی اس سلسلے میں نہیں کرائی تھی کہ برین ہیمریج سے. خاتون آئی, خواتین بیان سن رہی ہیں, تو ان جیسی خواتین کے بارے میں بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ ٹائپ کی خواتین کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک خاتون, میرے ایک آدمی لایا اپنی اماں کو میرے پاس نا, کہ بہت ہمارا جینا حرام کیا ہے اماں نے نا. تو میں نے جب بلایا, وہ بولے جا رہی ہیں, چپ ہی نہیں ہو رہی, میری سن نہیں رہی, خود بولے جا رہی ہیں. میں سوچنے لگا کہ یار ان کا شوہر کیسے رہتا ہوگا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا آپ کے شوہر زندہ؟ کہتے نہیں, وہ تو 10 سال پہلے انتقال کر چکے تھے. میرے دل میں بات آئی فوراً, برجستہ منہ پہ, لیکن میں بریک لگا کے روکا اپنے آپ کو نا. میں نے کہا یعنی شادی کو ان کے 30 سال ہو گئے تھے. میں نے کہا بڑی بات ہے, 20 سال نکال لیے اس میں, بڑی بات ہے کہ اس نے. وہ ایک آدمی کی بیوی بیمار تھی نا ہاسپٹل میں, تو باہر بیٹھا ہوا تھا بینچ پہ, تو ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ
बस अब चंद घंटों की मेहमान है। बहुत एक अफसोस के साथ एक लंबी आह भरी और कहा कि डॉक्टर साहब जहाँ इतने साल सब्र किया 2-3 घंटे। अच्छा ये जो खवातीन बयान सुन रही हैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं हो रही है बात। वो खवातीन कहती हैं हमारे खिलाफ बात करते हैं, आपके नहीं, बस एक लतीफ़ा है। तो भाई अच्छाई और बुराई का जो मैयार है वो कौन बताएगा? वो अल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं सबसे पहले रिलेशन किससे होना चाहिए? खुदा। तो अल्लाह ने अच्छा उसके बाद मखलूक का आपस में, इन 2 रिलेशन का नाम इस्लाम है। समझ रहे? मखलूक के रिलेशन को भी एक्सप्लेन किया, बाप का क्या हक है, माँ का क्या हक है, बहन का क्या हक है, बेटी का क्या हक है, बेटे का क्या हक है, बहू के साथ कैसा रिलेशन होगा तुम्हारा। बहुत सारे डेप्थ में जाके इतने हकाम के एक टॉपिक पर घंटों बयान हो सकते हैं। ऐसे लावारिस नहीं छोड़ दिया कि बस ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स, गैर मुस्लिमों के अलग हुकूक बताए, जानवरों तक के हुकूक। मैंने एक दफा जानवरों के हुकूक पर बयान करना था, इतनी हदीसें 1.5-2 घंटे जानवरों के हुकूक पे बयान हुआ है, कहीं लावारिस नहीं छोड़ा। फिर खुदा से रिलेशन, उसके लिए भी खाली पीली का रिलेशन नहीं, अंग्रेज का होता है रिलेशन कितना, ओह माय गॉड। हैरानी में वो क्या कहता है, बोलो ओह माय गॉड। इससे ज्यादा कुछ नहीं। गॉड क्या कहता है, शराब पियो नहीं पियो, छोड़ो यार, ये पादरियों की बातें हैं। सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी सोसाइटी में लीगल कर दी भाई, इन दोनों का पर्स। गफ्फार की शादी 17 से हो रही है तो उस मुक्तकीन को तकलीफ क्यों हो रही है? होमोसेक्सुअलिटी को इतना फैला दिया। मैं तो कहता हूँ कैसा यार, अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, वरना यही एक चीज़ में गाइडेंस ना मिले तो इंसान पागल हो जाए। मैं वो बाहर गया, मैंने पूछा इन गोरों से, पूछो ये जिसके कायल हैं कि तुम जब बेटे की शादी करोगे तो बहू कौन सी होगी, दामाद कौन सा होगा? इसमें कितनी बड़ी कंफ्यूजन में इंसानियत को डाल रहे हो भाई, पागल हो गए बेचारे, बर्बाद हो गए यार। तो अल्लाह से रिलेशन के लिए भी अल्लाह ने कहा सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, ओह माय गॉड, बल्कि 5 अरकान दिए। सबसे पहले 5 नमाजें, वो पढ़ी कैसे जाएंगी ये भी बता दिया पूरी डिटेल में। वो तो फिर हम मौलवियों के फड्डे हैं कि रफुल दैन करना है कि नहीं करना, नबी ने दोनों तरह से पढ़ी है। अल्लाह उसके रसूल ने पूरा एक्सप्लेन, जो जरूरी चीज़ें थी बता दी हैं। लोग कहते हैं इतनी नमाजों में इख्तलाफ है, भाई कहाँ इख्तलाफ है? सबके नज़दीक नमाज में पहले क़याम होगा, फिर रुकू होगा, फिर कौमा में जाएंगे, फिर 2 सजदे हैं। कोई ऐसा फिरका देखा जो 2 के बजाय 3 सजदे कहता हो? तो सब कुछ थोड़ा सा, ये तो इतना तो इस उम्मत में इख्तलाफ डाला गया है ताकि इस उम्मत को इख्तलाफ करने की भी सलीका है कि कैसे इख्तलाफ किया जाता है। आमीन सब कहते हैं, कोई जोर से कोई आहिस्ता। अब उस पर एक मौलवी तकरीर कर रहे हैं, जो आहिस्ता आमीन का वो जहन्नम में होगा, दूसरा जो जोर से आमीन का। तो ये मौलवियों के फड्डे हैं, ये इस्लाम का कसूर बोलो, इस्लाम का की टेंशन नहीं है, तो मौलवियों के बनाए हुए हैं कि उस पर इतना एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। सबके नज़दीक सुबह सादिक के वक्त रोज़ा शुरू होता है, गुरूब आफ्ताब में। सबके नज़दीक रमज़ान में ही रखने हैं रोज़े, शवाल में नहीं है जो फ़र्ज रोज़े। ईद भी मुतय्यन है, बकरीद भी मुतय्यन है। चांद के फट्टे वो तो मैनेजमेंट की गड़बड़ की वजह से है ना। इस्लाम ने बताया भाई ये राइट गवर्नमेंट के पास है कि ईद कब होगी और बकरीद कब होगी। सऊदी अरब में कोई फट्टा नहीं होता क्योंकि मजबूत हुकूमत है। हमारे यहाँ को पता नहीं चल रहा होता, हर आदमी उठ के वो चांद का ऐलान कर रहा होता है। हो सकता है पेशावर में हो चुकी हो ईद, खैर इतनी नहीं हो रही। तो वो कहते हैं हम यहाँ कराची वाले गलत हैं। अब मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि हम गलत हैं, वो ये हिलाल कमेटी सही है, हिलाल कमेटी गलत है, एक अलग बहस है। तो मोटी मोटी चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दी। ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत फटको। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब जुआ हराम है। इंश्योरेंस को हम क्यों गलत कहते हैं? हमें शौक नहीं है भाई, ये यहूदियों ने एक गेम खेला है दुनिया से पैसे। ये ऐसे ही है, मैं आप चारों से 1-1 करोड़ रुपए ले लूँ और आपको सिक्योर करूँ, अगर आपकी टांग टूट गई तो मैं हूँ ना, और भाई टांग एक ही टूटेगी सही है ना, और 3 के पैसे तो तू खा गया। ये फ्री फोकट में खाने का एक बेहतरीन तरीका यहूदियों ने ईजाद किया। अब चूंकि यहूदी ही दुनिया के ठेकेदार हैं, वो इसको गलत नहीं कहेंगे। अगर इस्लाम हमारा मजहब ना होता तो हम भी गलत ना कहते, बल्कि हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर बने हुए होते। लेकिन गॉड जब बीच में आता है, वो इंसानों को शरारतों को जानता है। जैसे उसने शराब को लीगल नहीं किया, होमोसेक्सुअलिटी को उसने लीगल यूनाइटेड नेशन ने कर दिया, फिर भी खुदा ने लीगल नहीं किया। तो इसलिए खुदा ने जुए को भी लीगल नहीं किया, इंश्योरेंस को भी लीगल नहीं किया। वो मजबूरी में कर रहा हो, एक अलग बहस है। बाज़ मुल्कों में इलाज होता ही नहीं है इसके बगैर, वो लेकिन उसको सही तो नहीं कहा जा सकता ना। तो भूख से मरने वाला खिंजीर खा रहा हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तो नहीं कि खिंजीर हलाल है इस्लाम में। तो ये सारी गाइडेंस हमें, तो खुदा से रिलेशन के लिए अल्लाह ने 5 नमाजें बताई, उनमें कोई इख्तिलाफ बोले नहीं। उससे पहले वुजू करना है, साफ़ सुथरा होना है, तहारत के हकाम बताए। और फिर खुदा से रिलेशन के लिए दूसरी चीज़ है ज़कात। तीसरी चीज़ अल्लाह ने बताई रोज़ा, 1 महीना मेरी खातिर भूखा और प्यासा रहना है। फिर हज, ज़िंदगी में एक बार। आप इन अहकाम में बैलेंस देखो कितना है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। नेचर को सब के सब अहकाम अपील करते हैं, कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। आप दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में जाएँ तो अजीब अजीब अहकाम मिलेंगे आपको। आदमी कहता है यार ये तो पंडित जी कर सकते हैं, पब्लिक में ये अहकाम लागू ही नहीं होते। तो ये सारे अल्लाह से रिलेशन बनाने के, ताकि इंसान को अल्लाह याद रहे। अल्लाह को याद रखने के लिए जैसे हम अपने माँ बाप को याद रखने के लिए फ़ोन करते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, दावत पे चले जाते हैं, तो वरना अब्बा मानेंगे कि मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं? अब सारा दिन अब्बा की तस्वीर लेके करते रहो, लेकिन अब्बा कहेंगे भाई तुमने मौके पे तो याद नहीं किया। तो अल्लाह कहते हैं मौके पे याद करना है। नंबर 1, जब दिन का आगाज़ हो रहा हो, फजर से पहले, ये एक मौका है। दिन की इब्तिदा किससे होगी? मेरे जिक्र से होगी। फिर जब सूरज ढलना शुरू हो, ये टाइम में बहुत बड़ी चेंजिंग हो रही होती है, इस चेंजिंग के वक्त भी नमाज पढ़नी है। फिर असर के वक्त में एक ठंडा टाइम होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, उसमें भी। फिर सूरज गुरूब होने के वक्त चेंज हो रहा होता है, उसमें भी। ये 5 टाइम जो नमाजों के रखे हैं, इसमें ज़मीन में बहुत बड़ी तब्दीली हो रही होती है। हर तब्दीली के वक्त अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म। फिर साल में 1 दफ़ा रमज़ान, 2 दफ़ा होते टेंशन में आ जाते, 1 महीने से कम होते तो कोई टेंशन ही ना होती। और फिर ये देखो इस्लामी महीनों में ये, हालांकि उस वक्त भी ये शमसी महीने थे, जनवरी फरवरी मार्च उस वक्त भी थे,
لیکن اسلامی مہینے میں، تاکہ کسی کنٹری میں جب آپ رہتے ہو تو اگر آپ نے بہت لمبے روزے رکھے ہیں تو آپ کو سہولت دی جائے بہت چھوٹے روزے. ناروے میں جن لوگوں نے گرمیوں میں روزے رکھے 20-20 گھنٹوں کے، تل ملا جاتے تھے، فون کرتے تھے مجھ سے، کیسے؟ میں کہا بھائی رکھو، سردیوں میں مزے بھی کون اڑائے گا؟ تم ہی اڑاؤ گے مزے سردیوں. تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ گھومتا ہے. تو یہ سارے احکام اللہ نے دیے، انہی کی ایک کڑی کیا ہے بھائی؟ رمضان. تو یہ آپشنل نہیں ہے. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کل صبح آپ کا پیپر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو وہ فتوے کی شریعت میں کوئی حیثیت بولیں نہیں. اسلام کے حکام آسان ہیں، لچک نہیں ہے. دنیا کے کوئی بھی لا جب بنایا جاتا ہے نا، اس میں فلیکسیبلٹی اگر رکھ دی جائے تو پھر وہ لا ہی ناقص ہوتا ہے. مثال کے طور پر بس ایک آخری مثال دیتا ہوں. دیکھو، سورج غروب ہونے سے 2 سیکنڈ پہلے آپ نے روزہ کھا لیا، روزہ ہو جائے گا؟ آپ یہ بولو یار اللہ کو ایسا تھوڑی ہے کہ سارا دن کا میں بھوکا پیاسا 2 سیکنڈ پہ مجھے وہ کر دے. نہ بھائی، 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد ہی کھانا پڑے گا آپ کو. اور پھر غروب ہونے کے بعد نہیں کھانا غلط ہے، پھر کھاؤ آپ، کیونکہ اب جب ختم ہے تو آپ کیوں بھوکے بیٹھے ہوئے ہو؟ بلا وجہ کے فنڈر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تبھی آپ دیکھو عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے کچھ، جبکہ بقرعید میں نہیں تھا. وجہ اس کی ہے کہ بھائی 1 مہینہ کے روزے رکھے ہیں نا، تو عید کے دن بتایا کہ آج روزہ نہیں ہے تو ہم جلدی کھائیں گے تاکہ پتہ چلے آج نہیں ہے. سمجھیں گے؟ بقرعید میں یہ حکمت نہیں ہے. تو لا ہے اس کو ہمیں بنا کے دیا اسلام نے. تو اسی طرح زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، تو اپنا پہلے ایمان اسلام پہ مضبوط کریں اور پھر یہ رمضان سے پہلے تیاری کر لیں، اس کی تراویح پڑھیں پابندی کے ساتھ. دیکھو جو کام ٹینشن کے ساتھ ہوتا ہے سکون اسی میں ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہ ہو، بس ایسی لائف گزر جائے. تو ڈپریشن ہمیشہ ان لوگوں کی بیماری ہے جن کو سرے سے کوئی ٹینشن ہوئی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کمارے خودکشی سے زیادہ مرتے ہیں، حالانکہ شادی شدہوں کی ٹینشن ان سے زیادہ. اور 4 ٹینشنیں تو پاگل کر دیں آدمی کو. کیا خیال ہے؟ آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے، حالانکہ میں بھی وہیں لے کے جا رہا ہوں. لیکن آپ دیکھو خودکشی ان لوگوں میں زیادہ ہے. گرل فرینڈ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کم ہے، حالانکہ ٹینشن ہے ہمارے یہاں. تو بھائی دیکھو، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا، اسٹریس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز کی اسٹریس میں اپنے آپ کو ڈالا جائے. جو بیٹھے پڑے رہتے ہیں کہ ہم سکون میں رہیں تو وہ سکون میں نہیں رہتے. تو ایسے ہی مینٹلی ہیلدی ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈالا جائے. تو روزہ بھی اللہ نے ہمیں ٹینشن دی ہے، تبھی نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو آخرت میں ملے گی اور ایک جب افطار کرتا ہے. تو وہ افطار کی خوشی بھی جبھی ہوتی ہے جب سارا دن کا روزہ ہو. تو روزہ رمضان مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے، پوری دنیا میں اسلام کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھو ایک ہلچل مچ جاتی ہے. یہ خود اسلام کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں تلاوت میں، نماز میں، ذکر میں دل لگانے کی، تاکہ اللہ سے ریلیشن کیا ہو ہمارا؟ مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.